جی دوستو، اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ صوبیہ شاہد صاحب ہیں جنہوں نے ایک میرے خیال میں تاریخ رقم کی ہے. میرے سارے ویلوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ الفاظ میں یہاں پہ دہرانے چاہتا بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا. ہم تو خیر آپ کے لیے جس دن سے یہ ہیپن ہوئی ہے، فرسٹ ڈے سے جو آپ نے جوتے لہرائے، اس دن سے لے کر ظاہر ہے وہ آپ نے بلکہ گھڑی لڑائی اور اس کے بعد جو ہوا اس پہ بات کر رہے تھے. ایگزیکٹلی بتائیں گے کیا واقعہ کیا ہوا؟ گھڑی لہرانی کیوں پڑی اور اتنی بڑی گھڑی لہرانے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا یا کچھ اور اس کے پیچھے محرکات ہیں؟ میں جس طرح میں گیلری کا دروازہ میں نے اوپن کیا اور میں اندر ہوئی، میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی. اچھا جی. اور اس وقت مریم بی بی کو گالیاں دینے سٹارٹ ہو گئے. آپ کو دیکھ کر مریم بی بی کو گالیاں؟ مجھے دیکھ کر جس طرح میں نے قدم رکھا گیلری میں تو پورے گیلری سے ایک ہی مریم بی بی کے پیچھے گالیاں سٹارٹ ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد وہی جو ان کا روایتی نعرے ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو گئیں. میں نے صرف اس وقت ہاتھ نیچے کیا جی. پھر یہ لوگ دوبارہ جو ہے بہت غلیظ اشارے کرنے سٹارٹ ہو گئے. ہر طرف سے غلیظ اشارے تھے، غلیظ گالم گلوچ تھی جو میں سن کے ہر جگہ سے میں بالکل پریشان ہو گئی تھی ایک ہی آواز سے. اور پھر میرے ذات کے اوپر ذات تک پہنچ چکے. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے جب یہ نہیں کہ ہم پی ایم ایل این والوں کو نہیں چھوڑیں گے، قیدی 804 جو ہے وہ جیل میں ہے، یہ پی ایم ایل این والے نہیں بیٹھ سکتے، تو میں نے جا کے گھڑی اپنے ایک ممبر کے ہاتھ سے اتاری اور ان کو لہرائی کہ اگر قیدی 804 ہے تو اس گھڑی کے چوری میں ہے، پی ایم ایل این والوں نے اس کو قید نہیں کرایا، نہ ہم نے کوئی ان پہ وہ کی. میرا یہی جسٹر تھا ان کو بتانے کو، ان کو آئینہ دکھانے کے لیے. باقی جب گھڑی میں نے لہرائی تو اوپر سے چرسوں کی، شیشوں کی، بال پینوں کی، جس کے ہاتھ میں جو تھا، جس کے جیب میں جو تھا، وہ سٹارٹ ہو گیا. آپ کے اوپر پھینکنا شروع ہو گیا؟ میرے اوپر پھینکنا سٹارٹ ہو گیا. میں نے اسی وقت کہ ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی تو ہر چیز میرے اندر، تو میں نے حال میں گھومنا سٹارٹ کیا کہ ایک آئے تو کم سے کم وہ اتنے 5-6 ہزار لوگ تھے تو اکٹھے گیلریز میں بیٹھے ہوئے تھے. سامنے جو آفیسرز گیلریز تھی، جو اسپیکر گیلریز تھی، اور اس میں سب میں یہ کھڑے تھے. تو ادھر سے یہ لوگ سٹارٹ تھے، بس میں گھوم رہی تھی، لیکن میں نے وہ مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا کہ میں ادھر سے بھاگ جاؤں. ہر بندہ آیا، ہر بندے نے میرے کان میں کہا کہ جا کے بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، چلی جاؤ، نکل جاؤ حال سے. تو میری پارٹی کا میرے اوپر تیسری دفعہ ممبر لے کر آنا، اس کا ایک یقین اعتماد تھا میرے اوپر، اور وہ تھا تو میں اس کو مطلب اس اعتماد کی میں اس کے ساتھ میں ناانصافی نہیں کر سکتی تھی، نہ بے ایمانی کر سکتی تھی. میں کڑی رہی کہ میں ان کی پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ تھے، جو آپ کے ساتھی ایم پی اے تھے، وہ چاہے جسی بھی جماعت سے، ان کا کیا رویہ تھا؟ یہ تو باہر والوں کی بات ہوگی جو اوپر بیٹھے تھے. سارے بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے، کسی کی بھی جرت نہیں تھی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، اور کوئی ان کو خفا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ ان کی خوشی ہے کہ پی ایم ایل این کو، خوش ہو رہے تھے کہ یہ جو ہاں، کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا احتجاج ہے اور ان کی خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کریں. شیخ افضل مروت نے سے لے کر جو کے پی کے ابھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، گنڈا پور صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کیونکہ آپ نے لوگوں کو جذباتی کیا ہے تو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ مناسب ہوا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیا ایک مرد، اور خاص طور پہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ پٹھان اور پنجابی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہم لوگ تو آپ کے کلچر کے بارے میں سنتے ہیں کہ عزتوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. تو آپ کے وزیر اعلیٰ نے جو آپ کے بارے میں کہا، اس کے بارے میں آپ کو؟ دیکھیے، اس نے جو بھی کہا وہ سب کے سامنے ہے. ڈی اے خان میں تو آپ کو پتہ ہے جی کہ عورتوں کو ننگا بھی پھرایا گیا ہے. ہاں جی، یہ ان کے بارے میں ایک ہے کہ انہوں نے ان کے وہ بھی آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ممبر کے ساتھ یہ ان کے لیے بہت معمولی بات ہے، اور میری صرف گھڑی دکھانا ان کے لیے اس میدان پہ جرم تھا، اور میں اس کے لیے کھڑی ہوئی ہوں تاکہ میں صرف عوام کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے ووٹ کس کو دیا.
میری اپنی 52% آبادی جو عورتوں کی ہے ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ تم لوگ کس کے لیے نکل رہے ہو, کون سی حکومت لے کر آ رہے ہو, کون سا کلچر لے کر آ رہے ہو, کس کو سپورٹ کر رہے ہو. خود نکل کے چیخ چیخ کے جو پارلیمنٹ میں ایک ممبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو کسی بھی فورم میں اگر ان کی حکومت آئی اور انہی کی اقتدار ان کو لے کے آئے تو پارلیمنٹ میں ان کی جو ایک چھوٹا سا ایک پی ایم ایل این نے ان کو وہ دیا 2013 میں, 2013 میں ان کو میاں نواز شریف نے ان کو دیا تحفے میں کہ ان کو ان کی مینڈیٹ کا 30 احترام کیا. 30 سیٹیں ان کے آئے اور ان کو دے دو, ورنہ ہماری حکومت بن چکی تھی. مولانا صاحب کے ساتھ مل کر اور اسی پہ آج یہ ہو گیا کہ اس پارلیمنٹ میں عورت کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ میں کے پی کے کو دکھانا چاہتی تھی, میں جو بھی تھا وہ ہو رہا تھا, سب دیکھ رہے تھے, لیکن میں نے سب کو کہا جس کا جو دل آئے بولے. میری ہمت اور اس کو اس فورم پہ کیوں پوری دنیا دیکھ رہی تھی, پوری دنیا کی میڈیا ادھر تھی, تو میں پی ٹی آئی کا یہ گنونوا چہرہ پوری دنیا جو کو پوری دنیا کو میں دکھانا چاہتی تھی. آپ کے ساتھ اپنی پارلیمنٹ جو ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے آپ کو بلایا, میں نے اختیار ولی صاحب کو دیکھا, امیر مقام صاحب کو دیکھا, تو اپنی پارٹی کی طرف سے آپ اس بات پہ سیٹسفائی ہیں کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمت دی ہے, حوصلہ دی ہے؟ بالکل جی. شہباز صاحب نے کل کیا کہا آپ سے؟ بالکل کل شہباز صاحب نے بہت شفقت اور بہت پیار سے ہمیں بلایا اور میرے ساتھ ملے. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس نے مجھے احساس دلایا کہ آپ اکیلی نہیں ہیں, پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہے اور پورا قوم آپ کے ساتھ ہے. اس پہ مجھے فخر ہے. اور ایک بات اور بتائیں, سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے میرے سمیت بہت سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں پاکستان, انہوں نے آپ کے لیے جو آواز اٹھائی, تو سوشل میڈیا پہ آپ ہر جگہ پہ آپ کے حق میں لکھا جا رہا تھا, آپ کے بارے میں لکھا جا رہا تھا, اس کے بارے میں سوشل میڈیا میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کل مجھے ٹویٹر پہ اسپیس پہ لیا گیا اور بہت مشکل سے ان لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اور جو حوصلہ ان لوگوں نے مجھے دیا, جس کی بلبوتے پہ آج میں قومی اسمبلی میں آ کے کھڑی ہوں. میں سب کا, ساری عوام کا, ہر ایک پارٹی سے جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے, جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہا ہے, جو لوگ عورت کے اس حقوق کے لیے, اپنی بہن, بیٹی, اپنی ماں اور ایک عورت کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں میرے ساتھ, میرے سب کو سلام ہے اور میں سب کو سلوٹ کرتی ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آخر میں پشتو میں ان لوگوں کے لیے کوئی میسج جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر بھیجا ہے اور یہ سب کچھ کیا؟ زب پختو کی د پختنو رونو خواندو توایما چې تاسو وګورئ ستاسو د یوې ممبري خور سره دوی په پارلیمنٹ کې څه وکړله, نو سبا که دوی دلته په پاکستان کې په حکومت کې راشي نو دوی به د ښځو سره په کم حد ته ځي او په کم حد بور سره د هغوی تذلیل کوي. نو زما خویندو دا خپل هغه سټاپ کوي, دا خپل مینا او دا خپل د عمران خان سره د هغه فالوور هغه ټیک ته یو کرکټ والا یو پلیر ټیکو, خو د ملک د سنبالېدو نه دی. هغه نه خپلې ښځې سنبال شوې او نه تی قوم سنبال شو او نه چې کم دی د قوم د ممبرانو د دې دپاره هغه هیڅ نشي کولی. بہت شکریہ.